اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں علی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت چینل۔ ادھر توبہ کا جو حشر ہوا سو ہوا، دوسری طرف محمد ابن ابی بکر حجاز کی سرحد طے کر کے دریائے کلزم کے کنارے مقام ایلا تک پہنچے تو لوگوں کی نظریں ایک ناکا سوار پر پڑی جو اپنی سواری کو اس طرح دوڑے لے جا رہا تھا جیسے دشمن اس کے تعاقب میں ہو۔ ان لوگوں کو اس پر کچھ شبہ ہوا تو اسے بلا کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں حضرت عثمان کا غلام ہوں۔ پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا کہ مصر کا۔ پوچھا کہ کس کے پاس جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ والی مصر کے پاس۔ لوگوں نے کہا کہ والی مصر تو ہمارے ہمراہ ہیں، تم کس کے پاس جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے ابن ابی سرا کے پاس جانا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی خط وغیرہ بھی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پوچھا کہ کس مقصد سے جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ نہیں معلوم۔ لوگوں نے کہا کہ اس کی جامع تلاشی لینا چاہیے۔ چنانچہ تلاشی لی گئی مگر اس سے کوئی چیز برآمد نہ ہوئی۔ کنانہ بن بشر نے کہا کہ ذرا اس کا مشکیزہ تو دیکھو۔ لوگوں نے کہا کہ چھوڑو، بھلا پانی میں خط کہاں ہو سکتا ہے؟ کنانہ نے کہا کہ تم کیا جانو کہ یہ لوگ کیا کیا چالیں چلا کرتے ہیں؟ چنانچہ مشکیزہ کھول کر دیکھا گیا تو اس میں سیسے کی ایک نلکی تھی جس میں خط رکھا ہوا تھا۔ جب کھول کر پڑھا گیا تو فرمان خلافت یہ تھا کہ جب محمد ابن ابی بکر اپنے ہمراہیوں کے ساتھ تمہارے پاس پہنچے تو ان میں سے فلاں کو قتل کرو، فلاں کے ہاتھ کاٹو اور فلاں کو جیل میں ڈالو اور اپنے عہدے پر برقرار رہو۔ یہ پڑھ کر سب پر سناٹا چھا گیا اور حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ اب آگے بڑھنا تو موت کے منہ میں جانا تھا۔ چنانچہ اس غلام کو ساتھ لے کر سب مدینہ کی طرف پلٹے اور وہاں پہنچ کر وہ خط صحابہ کے مجمع کے سامنے رکھ دیا۔ اس واقعے کو جس نے سنا انگشتہ بدندان ہو کر رہ گیا اور کوئی ایسا شخص نہ تھا کہ جو حضرت عثمان کو برا نہ کہہ رہا ہو۔ اس کے بعد چند صحابہ ان لوگوں کے ہمراہ حضرت عثمان کے ہاں پہنچے اور وہ خط ان کے سامنے رکھ دیا اور پوچھا اس خط پر مہر کس کی ہے؟ کہا کہ میری۔ پوچھا کہ یہ تحریر کس کی ہے؟ کہا کہ میرے کاتب کی۔ پوچھا یہ غلام کس کا ہے؟ کہا کہ میرا۔ پوچھا کہ یہ سواری کس کی ہے؟ کہا کہ حکومت کی۔ پوچھا کہ یہ بھیجا کس نے ہے؟ فرمایا کہ اس کا مجھے علم نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ سبحان اللہ، سب کچھ آپ کا اور آپ کو یہ تک پتہ نہ چلنے پائے کہ یہ کس نے بھیجا ہے۔ جب آپ اتنے ہی بے بس ہیں تو چھوڑیں خلافت کو اور الگ ہو جائیں تاکہ کوئی ایسا شخص آئے جو مسلمانوں کے امور کی دیکھ بھال کر سکتا ہو۔ حضرت عثمان نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس پیرہن کو اتار دوں جو اللہ نے مجھے پہنایا ہے، البتہ توبہ کیے لیتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ توبہ کا وقت گیا۔ توبہ کی مٹی تو اسی دن خراب ہو گئی تھی جب آپ کے دروازے پر مروان آپ کی ترجمانی کر رہا تھا اور رہی صحیح کسر اس خط نے نکال دی ہے۔ اب ہم ان باتوں میں آنے والے نہیں ہیں۔ خلافت کو چھوڑیں۔ اگر آپ کے بھائی بند ہمارے سرے راہ ہوئے تو ہم انہیں روکیں گے، اور اگر لڑنے کے لیے آمادہ ہوئے تو ہم بھی لڑیں گے۔ نہ ہمارے ہاتھ شل ہیں اور نہ ہماری تلواریں کند ہیں۔ اگر آپ مسلمانوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں اور انصاف کے علم بردار ہیں تو مروان کو ہمارے حوالے کیجیے تاکہ ہم اس سے باز پرس کریں کہ وہ کس کے بلبوتے پر خط لکھ کر مسلمانوں کی عزیز جانوں سے کھیلنا چاہ رہا تھا۔ مگر حضرت عثمان نے اس مطالبے کو ٹھکرا دیا اور مروان کو ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا، جس پر لوگوں نے کہا کہ پھر یہ خط بھی آپ ہی کے حکم سے لکھا گیا ہے۔ بہر صورت سدھرے ہوئے حالات پھر سے بگڑ گئے اور انہیں بگڑنا ہی چاہیے تھا، کیونکہ مطلوبہ مدت کے گزر جانے کے باوجود ہر چیز جوں کی توں تھی اور رائی برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ توبہ کا انجام دیکھنے کے لیے وادی خشب میں جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے وہ بھی پھر سیلاب کی طرح بڑھے اور مدینے کی گلیوں میں پھیل گئے اور ہر طرف سے ناکہ بندی کر کے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ انہی محاصرے کے دنوں میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نیار ابن ایاز نے حضرت عثمان سے بات چیت کرنا چاہی اور ان کے ہاں پہنچ کر انہیں پکارا۔ جب انہوں نے اوپر سے جھانک کر دیکھا تو آپ نے کہا کہ اے عثمان، خدا کے لیے اس خلافت سے دستبردار ہو جاؤ اور مسلمانوں کو اس خون خرابے سے بچاؤ۔ ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے کہ حضرت عثمان کے آدمیوں میں سے ایک نے
उन्हें तीर का निशाना बनाकर जान से मार डाला। रिवायतों के मुताबिक वो आदमी मरवान इब्ने हकम था, जिस पर लोग भड़क उठे और पुकार कर कहा कि नियार का कातिल हमारे हवाले करो, मगर हज़रत उस्मान ने फरमाया कि ये नहीं हो सकता कि मैं अपने एक मददगार को तुम्हारे हवाले कर दूं। इस सीना जोरी ने आग में हवा का काम किया और लोगों ने जोश में आकर इनके घर के दरवाजे में आग लगा दी और अंदर घुसने के लिए आगे बढ़े कि मरवान इब्ने हकम, सईद इब्ने आस और मुगीरा इब्ने अखनस अपने अपने जत्थों के साथ मुहासरा करने वालों पर टूट पड़े और दरवाजे पर कुछ तो खून शुरू हो गया। लोग घर के अंदर घुसना चाहते थे मगर उन्हें धकेल दिया जाता था। फिर रात के किसी पहर में उमर इब्ने हज़म अंसारी ने, कि जिनका मकान हज़रत उस्मान के मकान से मुंतसिल था, अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया और ललकार कर कहा कि आओ इधर से बढ़ो। चुनाचे मुहासरा करने वाले इस मकान के ज़रिए काशान खिलाफत की छत पर पहुंच गए और वहां से घर के सहन में उतर कर तलवारें सूत ली। अभी एक आधा झड़प ही होना पाई थी कि हज़रत उस्मान के घर वालों के अलावा उनके हवा ख्वाह और बनी उमैया मदीने की गलियों में भाग खड़े हुए और कुछ उम्मे हबीबा के घर में जा छुपे, और जो रह गए थे वो हज़रत उस्मान का हक़ नमक अदा करते हुए इनके साथ कत्ल हो गए। इस तमाम वाक़ये का हवाला तारीख़ुल खुलफ़ा और तारीख़ तिबरी से भी देखा जा सकता है। इन वाक़यात को देखने के बाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ वाज़ेह हो जाता है कि ना आप इस जमात का साथ दे रहे थे जो इनके कत्ल पर उभार रही थी, और ना इस ग्रोह में लाए जा सकते हैं कि जो इनकी हिमायत व मदाफ़त पर खड़ा हुआ था। बेशक जहाँ तक हालात इजाज़त देते रहे वो इनके बचाव की सूरतें इन्हें समझाते रहे, और जब ये देखा कि जो कहा जा रहा है वो अमलन किया नहीं जाता तो आप अपना दामन बचाकर अलग हो गए। जब दोनों फरीक को देखा जाता है तो जिन लोगों ने हज़रत उस्मान की नुसरत से हाथ उठा लिया था, इनमें उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा और रिवायत जमूर के मुताबिक अशरा मुबशरा, बकिया अहले शूरा, अंसार व महाजरीन, अवलीन असहाब बदर और दीगर मुमताज़ व जलील कदर अफराद नज़र आते हैं, और दूसरी तरफ बारगाह खिलाफत के चंद ग़ुलाम और बनी उमैया के चंद अफराद दिखाई देते हैं। अगर मरवान इब्ने हकम और सईद इब्ने आस जैसे लोगों को महाजरीन अव्वलीन पर फ़ौक़ियत नहीं दी जा सकती तो फिर इनके अमल को भी इनके तर्ज़ अमल पर फ़ौक़ियत देना मुश्किल होगा, और अगर इजमाए मखसूस मवारदही के लिए हुज्जत नहीं है तो फिर सहाबा की इस ज़बरदस्त इत्तफ़ाक़ राय पर उंगली उठाना मुश्किल होगा।